اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور بے شک وہ یعنی نماز بہت گراں ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی جانب پلٹنے والے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت مگر خود میاں فضیحت۔ اتامرون الناس بالبر، بر سے مراد اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تنسون انفسکم یعنی اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے ہو، جو کہ بہت ہی قبیح حرکت ہے۔ افلا تعقلون، اگر تم حاملین حجت اور اہل علم میں سے نہیں ہو اور نہ تم اللہ کی کتابیں پڑھنے والے ہو، تب بھی محض عقل کی بنا پر تم اس نیکی چھوڑنے سے بچ سکتے ہو؟ تم نے علم کے تقاضے کو پورا کرنے میں کوتاہی تو کی ہی تھی، عقل کا تقاضا پورا کرنے میں کیوں کر کوتاہی کی ہے؟ کم از کم عقل سے ہی کام لیتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر اور اطاعت گزاری کے کاموں پر لگا کر مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر اور اطاعت گزاری کے کاموں پر لگا کر مدد حاصل کرو۔ والصلاۃ، اس کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ وہ تمہاری اس پر مدد کرے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جم جاؤ اگرچہ تمہارے دل اس کا انکار کر رہے ہوں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا اور اس کی اطاعت کرنے سے تکبر کرتا ہے، اس کے لیے یہ تنگی کا باعث ہے۔ الا علی الخاشعین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے عاجزی اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر مطمئن ہو چکے ہیں۔ الذین یظنون، وہ یقین کرتے ہیں، ملاقو ربہم، وہ انہیں ان کے اعمال کا صلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی دوسرے کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گا، نہ اس کی شفاعت اور سفارش مانی جائے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کو آخرت کی یاد دہانی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ان نعمتوں کی یاد دہانی پیچھے آیت نمبر 40 میں بھی ہو چکی ہے۔ جب وہ نعمتیں تمہارے ذہن میں ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ کہ اللہ نے رسول بھیج کر احسان کیا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ العالمین سے ان کے زمانے کے عالمین مراد ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد تمام جہانوں کے لوگ ہیں، کیونکہ
بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان میں انبیاء و رسول مبعوث کیے، مگر یہ تب کی بات ہے جب وہ اللہ کے مبعوث کردہ رسولوں پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ امت محمدیہ سے افضل نہیں، کیونکہ اس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران 3 سورۃ 110 آیت نمبر۔ تم لوگوں کے لیے پیدا کی جانے والی بہترین امت ہو۔ وَاتَّقُوا یَوْمًا، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کی طرف سے حق کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، اگرچہ وہ کسی ایسے شفاعت کرنے والے کو پیش کرے جو اللہ سے سفارش کرے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اس سے مراد مال یا اہل و اولاد کا فدیہ میں دینا ہے۔ اس سے مراد مال یا اہل و اولاد کا فدیہ میں دینا ہے۔ ولا ہم ینصرون، کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا ہوگا کہ ان کی مدد کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلائے۔